ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم صاحب اسلام و صاحب ایمان باقی رہو. عزیزان محترم، ایک ہے اسلام پر جینا، یہ بچے خاموش بیٹھ جائے ذرا، بالکل آواز ہاتھ باندھ لیں آپ لوگ، اور ایک ہاتھ سے انگلی رکھے منہ پہ. بالکل جس کو بات کرنا ہے یہاں سے اٹھ کر باہر چلے، اور جو بات کریں گا ہم دیکھیں گے اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، انعام بھی نہیں ملے گا. سب کی شکلیں ہمارے ذہن میں، ورنہ اس کو سرٹیفکیٹ بھی نہیں دیں گے، انعام بھی نہیں دیں گے. عزیزان محترم، ایک ہے مسلمان بن کر جینا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی آخری وقت میں جب اس کی زندگی کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں اور وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، جس وقت وہ دنیا چھوڑ رہا ہے،
اور جس وقت وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو، اس وقت یہ صاحب ایمان باقی رہے، اسلام پر جیا تھا تو اس کی موت ایمان پر واقع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بات فرمائی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ہمیں اس بات کی فکر ہمیشہ لاحق رہنا چاہیے کہ آخری وقت کیسے میرا ایمان سلامت رہے گا، اور کیسے میں اپنے ایمان کو شیطانی وساوس سے اور شیطان نما انسانوں سے بچا سکوں اور محفوظ رکھ سکوں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک دور اس دنیا میں ایسا آئے گا کہ ایک آدمی صبح کو جب بستر سے اٹھے گا تو وہ مومن رہے گا، لیکن شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان اس کے پاس سے رخصت ہو جائے گا۔ صبح کا مومن شام کو مومن باقی نہیں رہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بدترین دور ہوگا کہ شام کو ایک آدمی مومن رہے گا، لیکن صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جائے گا۔ صبح کا شام کو ایمان والا باقی نہیں رہے گا، اور شام کا ایمان والا صبح کو ایمان والا باقی نہیں رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یبیع دینہ بعوض من الدنیا، کہ آدمی اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچ ڈالے گا، فروخت کرتا ہے۔ ایسا بدترین دور ایمان والوں پر اس دنیا کے اندر آئے گا، اور ایسے بدترین حالات سے صاحب ایمان گزرے کہ اس کے ایمان کے پیچھے لوگ ایسے پڑے رہیں گے کہ صبح کا مومن شام تک اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ پائے گا، اور شام کا ایمان والا صبح تک اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ پائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بدترین دور اس دنیا میں آئے گا کہ اگر کسی کو ایمان کے عوض دنیا مل رہی ہو، مال مل رہا ہو، دولت مل رہی ہو، سرمایہ مل رہا ہو، عزت مل رہی ہو، شہرت مل رہی ہو، اقتدار مل رہا ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں ایمان کے بیچ، ایمان کے فروخت کرنے سے، ایمان کے بدلے میں، ایمان کا سودا کرنے کے بعد۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنا ایمان دے کر وہ چیزیں لے لے، اپنا ایمان بیچ کر وہ چیزیں لے لے۔
میرے عزیز بھائیوں اور نوجوان دوستوں، ایسے بدترین دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں پر ایمان خریدا جا رہا ہے، ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، اور لوگ مال کے عوض، دولت کے عوض، عزت کے عوض، شہرت کے عوض اپنے ایمان کو بیچ صبح کو بستر سے صاحب ایمان بن کر اٹھا تھا، شام ہوتے ہوتے وہ کسی سے اپنے ایمان کا سودا اپنے ایمان کو بیچ۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ جھوٹے مدعیان نبوت کا دور، جبکہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی وہ سچی کتاب، جس کے سچے ہونے پر یہاں بیٹھے ہوئے یا دنیا میں موجود کسی مسلمان کو شک، وہ قرآن مجید، جس کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان اور جس کے ایک ایک حرف کے سچے ہونے کا ہمیں دل سے یقین، اور جس کے ایک ایک زیر و زبر کے محفوظ ہونے کا ہمارا عقیدہ، اسی سچی کتاب پروردگار عالم یہ بات ارشاد فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے نبی بنا کر بھیجے جانے والے سب سے آخری، آپ سے پہلے سوالات نبی بھیجے گئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم یہ وضاحت کرتا ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا جائے گا۔ آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو امت پر کھول کے بیان کیا تو 200 حدیث کی کتابوں میں اس کی موجود ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اس طرح کی وضاحت، اس طرح کی صراحت حدیث کی کتابوں میں موجود، اور 1400 صدیوں سے امت اسی عقیدے پر قائم، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، ان قریب سیکون فی میری امت میں سے 30 ایسے غدار، 30 بڑے غدار سیکون فی امتی میری امت میں سے۔ کیا کریں گے یہ غدار؟ سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یزعم انہ نبی، وہ نبی لیکن اے میری امت کے لوگوں، تمہارے نبی کی نصیحت یاد رکھنا، تمہارے نبی کا فرمان یاد رکھنا، تمہارے نبی کا ارشاد یاد رکھنا۔ تمہارا نبی تمہیں نصیحت اور وصیت کر کے جا رہا ہے انا خاتم النبیین، میں آخری نبی، میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن جو بھی میرے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا یاد رکھو وہ نبی نہیں ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ نبی کا غدار ہوگا، وہ اسلام کا باغی ہوگا، وہ قرآن کا منکر ہوگا، وہ اسلام کو جھٹلانے والا ہوگا، وہ نبی نہیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس وضاحت کے بعد، اس صراحت کے بعد بھی اس دنیا میں کچھ غدار ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. انہی غداروں، انہی بدماشوں، انہی ایمان فروشوں، انہی ذلیل ترین لوگوں میں ہمارے ملک کی سرزمین پنجاب میں پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد قادیانی کذاب اور ملعون تھا، جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا. نہ صرف نبی ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ وہ محمد ہونے کا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح کا مومن شام کو مومن باقی نہیں رہے، شام کا مومن صبح کو مومن باقی نہیں رہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے جن کو ہم قادیانی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو احمدیہ مسلم جماعت کہتے ہیں یا احمدیہ مسلم کمیونٹی کہتے ہیں. یہ نوجوانوں کا شکار یہ نوجوانوں کا شکار کرتے ہیں، یہ نوجوانوں کو رسول اللہ کا باغی بناتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کا امتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے لاعلم نوجوان اس کے اور رسول سے بغاوت کر کے، سچے رسول سے بغاوت کر کے جھوٹے قذاب کی جھولی میں جا کے گر رہے. ایک طرف مرزا غلام احمد قادیانی کا فکر جس نے اپنے آپ کو نبی کہہ کے لوگوں کے درمیان میں پیش کیا، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائی جو دین کے بنیادی عقائد سے واقف نہیں، اسلام کے بنیادی عقائد سے واقف نہیں اور عقیدہ ختم نبوت سے واقف نہیں، وہ نوجوان اور خواتین اور بوڑھے اور بڑے ان کی جھولیوں میں جا کے گر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حضور کے بعد بھی نبوت جاری ہے، حضور کے بعد بھی کئی نبی آ سکتے ہیں. دیکھیے ایک نبی اور آ گیا ہے اور اس سچے نبی کا انکار کر کے جھوٹے نبی کے قدموں میں جا کے گر رہے ہیں. ایک طرف یہ دوسری طرف احادیث کے اندر فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت مہدی کا ظہور ہوگا، قرب قیامت دجال نکلے گا، قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی قرب قیامت اس عیسیٰ کو نازل فرمائے گا. حضرت مہدی آئیں گے، دجال نکلے گا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں پر زندہ ہے اور وہی عیسیٰ آئیں گے جن کو قرآن کریم نے ابن مریم کہا ہے، اور وہی عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. وہی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جس کو مسیح ابن مریم قرآن نے کہا ہے. کوئی اور عیسیٰ نہیں آئے گا، نہ عیسیٰ جیسا کوئی آئے گا. اللہ کسی کو مسیح بنا کر نہیں بھیجے گا. وہی عیسیٰ کو جو مریم کے بیٹے ہیں، جو حضور علیہ السلام سے 650 سال پہلے آسمانوں پر اٹھائے گئے تھے، وہی عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اس زمین پر نازل فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام حضور علیہ السلام حضرت مہدی کے بارے میں ساری تفصیلات بیان کریں کہ حضرت مہدی کس جگہ پر پیدا ہوگا، حضرت مہدی کس کی اولاد میں سے ہوگا. حضرت مہدی کے بارے میں مختصر میں بتا دوں، حضرت مہدی مدینے میں پیدا ہوگا. حضرت مہدی حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوگا. حضرت مہدی کی جائے ہجرت مکہ المکرمہ اور حضرت مہدی لوگوں کے درمیان میں کبھی نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، اے لوگوں میرے ہاتھ پر بیعت کرو. نہ حضرت مہدی کے حمایتی گلی گلی کوچا کوچا جنگل جنگل شہر شہر پھر کر نہیں اعلان کریں گے مہدی آ گئے ہیں، مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرو. نہ یہ کہیں گے میں مہدی کا نمائندہ ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو. مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے مماثل ہے کوئی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی اپنے مہدی ہونے کو چھپائے.
لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس زمانے کے اولیاء، اس زمانے کے صلحاء، اس زمانے کے اتقیاء، اس زمانے کے نیک لوگ، اس زمانے کے دیندار لوگ، اس زمانے کے احوال کو پیش نظر رکھ کر، اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے وقت کی وہ وقت کے اس وقت میں انتظار میں رہیں گے، وہ تمام علامات، وہ تمام حالات، وہ تمام کیفیات جو احادیث میں بیان کی گئی ہے سب ظاہر ہو گئی ہے۔ لہذا یہ مہدی کے ظہور کا دور ہے، یہ مہدی کے ظہور کا وقت ہے۔ وہ علامتیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ اس کی روشنی میں لوگ حضرت مہدی کو پہچانیں گے، اور بیت اللہ میں مطاف کے اندر مقام ابراہیم کے پاس حضرت مہدی کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر یہ احادیث۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا۔ اس کے بعد حضرت مہدی مکے سے نکلیں گے، لمبے واقعات ہیں، درمیان کے سارے واقعات کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ دمشق کی جامع مسجد میں ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، فجر کی نماز کے لیے جماعت کے لیے اقامت کہی گئی ہوگی۔ حضرت مہدی اللہ اکبر کہہ کر امام کی حیثیت سے لوگوں کو نماز پڑھانے ہی والے ہوں گے۔ اس وقت میں دو فرشتوں کے ہاتھوں پر، دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر، دو زرد چادریں پہنے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتارے۔ حضرت عیسیٰ کے نزول کی خبر جب مسجد میں موجود لوگوں کو ہوگی، حضرت عیسیٰ کو نیچے اتارا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت مہدی فرمائیں گے، اے عیسیٰ روح اللہ، فجر کی نماز کی امامت فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، تم اس کی امامت کرو۔ اس کے بعد حضرت مہدی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر حضرت مہدی کو آگے کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی امامت میں فجر کی نماز۔ پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد سے لے کر دجال کے قتل تک کا واقعہ، دجال کے قتل سے لے کر حضرت مہدی کے انتقال تک کے واقعہ، پھر حضرت مہدی کے انتقال سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال تک کے واقعہ۔ جو وقت مجھے دیا گیا 5 منٹ بچے ہوئے ہیں، اس کے اندر میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ ساری تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، لیکن کیا کریں؟ کبھی مرزا غلام احمد قادیانی نبی بن کے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ بھولے بھالے مسلمان اس کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ نبی ہے۔ کبھی دربھنگا بہار کا رہنے والا شکیل بن حنیف یہ کھڑا ہوتا ہے کہ احادیث میں جس مہدی کے آنے کا ذکر ہے، علماء نے حدیثوں کو نہیں سمجھا، امت نے حدیثوں کو نہیں سمجھا، وہ مہدی کا انتظار مت کرو، مہدی آ چکے ہیں۔ بولے کہاں ہیں حضرت؟ تو کہتے ہیں میں اس عیسیٰ کا انتظار مت کرو، عیسیٰ آ چکے ہیں۔ بولے کہاں ہے؟ بولے دربھنگا کا رہنے والا عثمان پورے کا دیہاتی حنیف کا بیٹا شکیل، اور ہمارے نوجوان اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ ارے عقل کے اندھو، اتنا دین سے نہ واقف، اپنے عقائد سے اتنی نہ واقفیت کہ آپ اپنے علاقے کے بزرگوں کو، علماء کو جاہل کہہ رہے ہو، اور اس جاہل کو عیسیٰ کہہ رہے ہو۔ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ پورے ملک کے اندر آج ایمان سے ہاتھ دھو، آج ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا، صبح کا مومن شام کو مومن باقی نہیں رہے گا، شام کا مومن صبح کو مومن باقی نہیں رہے گا۔ آج کھلی تصویر ہے یہ
کہ آج نوجوان بہار کے اس بے روزگار آدمی کو جس کو بہار میں کام نہیں ملا تھا تو کام کے لیے دلی آیا تھا، دلی میں کوئی کاروبار نہیں چلا تو اس نے مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ نوجوان اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ مہدی کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، شیطان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ شیطان کے پیچھے بھاگ کر جہنم میں جائیں گے، آپ کل قیامت میں مہدی کے جھنڈے تلے نہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں مکان سے زیادہ، زمین سے زیادہ، جائیداد سے زیادہ، زر اور زمین سے زیادہ دو کام کیجئے۔ زر سے، زمین سے، جائیداد سے، مال سے، دولت سے زیادہ حفاظت دو چیزوں کی ہے۔ ایک اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، ایک ان نسلوں کے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ ایک اپنے ایمان کی حفاظت اور یہ بھولی بھالی ہماری نسل جو بیٹھی ہوئی ہے، اس نسل کے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ انہیں بتائیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں اور ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے، ظہور مہدی کا عقیدہ کیا ہے، خروج دجال کا عقیدہ کیا ہے، نزول عیسیٰ کا عقیدہ کیا ہے، آخرت کا عقیدہ کیا ہے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں تحفظ دین میڈیا والوں کہ انہوں نے اس محاذ پر کام شروع کیا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ختم نبوت کوئز کے نام سے مسابقے رکھے تاکہ ان بچوں کو واقف کرایا جائے کہ مہدی خاتم النبیین کا عقیدہ کیا ہے، ظہور مہدی کا عقیدہ کیا ہے، خروج دجال کا عقیدہ کیا ہے، نزول عیسیٰ کا عقیدہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اعمال میں کمی ہوگی، عمل میں کوتاہی رہے گی، ہو سکتا ہے وہ رب ذوالجلال اپنی شان کریمی سے ہمیں معاف کر دے، لیکن عمل میں کمی ہوگی پھر بھی اللہ کی طرف سے معافی کی گنجائش ہے موجود ہے۔ لیکن اگر فساد عقیدے میں آ جائے اور عقیدہ خراب ہو جائے، وہ عقیدہ اگر ہمارا نہ ہو جو عقیدہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو پھر جنت میں جانے کا تصور صرف خام خیالی ہوگی۔ اسی لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اور ان ایمان کے لٹوروں سے بچیے، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے روپ میں آیا ہو، شکیل بن حنیف کے روپ میں آیا ہو، ایک اور دجال پیدا ہوا ہے احمد عیسیٰ کے نام سے، پاکستان کا رہنے والا ہے، اس وقت ناروے کے اندر ہے، وہ کہہ رہا ہے میں خاتم النبیین ہوں، میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ وہ بدبخت یہ کہتا ہے قرآن کے علاوہ ہر چیز کو میں جھوٹی کی نوک وہ کہتا ہے میں اللہ کے نبی کی حدیثوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ بدبخت کہتا ہے میں جھوٹی کی نوک۔ یہ اسلام کے غدار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی، یہ قرآن کے غدار اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار، یہ آپ کے ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ ہمارے ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ ہماری نسلوں کے ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کی بھی حفاظت کیجئے، اپنے نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت کیجئے، اور تحفظ دین میڈیا کی جانب سے جو سعی، جو کوشش، جو مستحسن اقدام کیا جا رہا ہے کہ یہ بچوں کو ان عقائد سے واقف کرایا جائے، ختم نبوت کے عقیدے سے، ظہور مہدی کے عقیدے سے، خروج دجال کے عقیدے سے، نزول عیسیٰ کے عقیدے سے، اس مشن میں آپ بھی شریک ہو، اپنی نسلوں کو بھی شریک کیجئے، اور تحفظ دین میڈیا کی جانب سے جو آواز لگائی جا رہی ہے، یہ آواز نماز کی طرف دعوت نہیں ہے، روزے کی دعوت نہیں ہے، افطار کی دعوت نہیں ہے، حج کی دعوت نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کی دعوت ہے، ایمان کی حفاظت کی جد و جہد ہے، ایمان کی حفاظت کی کوشش ہے۔ اپنا بھی ایمان بچائیے، اپنے نسلوں کا بھی ایمان بچائیے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رکھے، جب موت کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سمیع قریب مجیب الدعوات اے پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو قبول فرما لیجئے اے اللہ یہاں جتنے مسلمان بھائی جمع ہیں اے اللہ سب سے آپ راضی ہو جائیے اے اللہ سب کو اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائیے اے اللہ جب تک زندہ رہے آپ کی بندگی میں نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں زندہ رکھیے اے اللہ جب تک زندہ رہے ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائیے اے اللہ ہم جب تک زندہ رہے ہمارے لیے راحت مقدر فرمائیے اے اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان میں جو بیمار ہے یا ان کے گھروں میں یا متعلقین میں جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرمائیے جو تنگ دست ہے انہیں فراخ دستی نصیب فرمائیے جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزی کے ذرائع پیدا فرمائیے جو تنگ دست ہے انہیں فراخ دستی نصیب فرمائیے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرمائیے اے پروردگار عالم ہمارے گھروں میں چین اور سکون عطا فرمائیے اے اللہ زندگی میں چین اور سکون عطا فرمائیے اے اللہ زندگی کو راحت مقدر فرمائیے اے اللہ آسمان سے نازل ہونے والے رحمتوں میں ہمارے لیے حصہ مقدر فرمائیے آسمان سے نازل ہونے والے ہر غضب کے فیصلے سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اے اللہ تمام حاضرین کو قبول فرمائیے اے اللہ تمام غائبین کو قبول فرمائیے ہم سب کی مغفرت فرمائیے ہم سب کے لیے ایمان پر ثابت قدمی آسان فرمائیے اے اللہ ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت مقدر فرمائیے اے اللہ آج کا یہ جلسہ تیرے نبی کی محبت میں اور ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور امت کی نسلوں کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ وابستگی کے لیے اے اللہ یہ حقیر ہماری کوششیں ہیں پروردگار عالم یہ ہماری کوشش ہے السعی منی والاتمام من اللہ اے اللہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں مولا اس کوشش کو قبول فرما لیجئے امت کے ایمان کی حفاظت فرمائیے اے اللہ امت کے لٹیرے ایمان کے سوداگر بن کے پھر رہے ہیں ہمارے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں ہماری نسلوں کا ایمان تباہ ہو رہا ہے اے اللہ بچا لیجئے انہیں بچا لیجئے اے اللہ انہیں بچا لیجئے اے اللہ انہیں بچا لیجئے ہم حقیر اور فقیر ہم بے عمل ہم سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے اپنی شان قریبی سے بچا لیجئے اپنی شان رحمت سے امت کو ارتداد سے بچا لیجئے اے اللہ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کا کرم نہ ہوا آپ کا رحم ان پر نہ ہوا اے اللہ آپ نے انہیں نہ بچایا تو کل قیامت میں میدان محشر میں باپ رسول اللہ کے ساتھ ہوگا بیٹا غداروں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا باپ رسول اللہ کے ساتھ ہوگا بیٹا جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی سب میں کھڑا ہوگا ماں نبی کے قافلے میں کھڑی ہوگی بیٹی غداروں کے ساتھ کھڑی ہوگی اے اللہ بچا لیجئے اے اللہ بچا لیجئے امت کو بچا لیجئے فکری ارتداد سے بچائیے اے اللہ فکری ارتداد سے بچائیے اے اللہ فکری ارتداد سے بچائیے اے اللہ مذہبی ارتداد
بلاد سے بچائیے، علماء کی کوششوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جہاں کہیں پر امت کو بچانے کی، امت کے ایمان کی حفاظت کی، ختم نبوت کی چوکی داری کی، ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کی سعی ہو رہی ہے، مولا یہ حقیر سعی ہماری اپنی حیثیت کے مطابق ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم ان تمام کاموں کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائیے، اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان بچوں کو قبول فرمائیے جنہوں نے ختم نبوت کوئز کے اسے اے اللہ مقابلے میں حصہ لیا ہے، ان کے ماں باپ کو جزائے خیر عطا فرمائیے جنہوں نے اپنے بچوں کا حوصلہ بڑھایا ہے، اور اے اللہ تحفظ دین میڈیا اور ان کی پوری ٹیم کو، ان کے پورے معاونین کو، ان کے پورے محبین کو اے اللہ جزائے خیر عطا فرمائیے، اور اپنی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائیے، دارین میں اجر نصیب فرمائیے، دن دگنی رات چودنی اس ادارے کو ترقی عطا فرمائیے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے، ہر قسم کے شر پسند سے، ہر قسم کے حاسد سے اور دین کو نقصان پہنچانے والے ہر ظالم سے پروردگار عالم اس ادارے کو محفوظ فرمائیے۔ صلی وسلم علی حبیبک دائما ابدا علی خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔